الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین کرام، بھائیوں، دوستوں، اس وقت اسلام کے ایک زبردست نظام طہارت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ اسلام کی جو من جملہ خصوصیات اور کمالات ہیں اور اسلام کے جو کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے اسلام دوسرے مذاہب اور ریلیجن سے ممتاز ہو کر نظر آتا ہے اور اس کا ایک خاص اور ممتاز مقام ہے، کئی ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی ہیومن نیچر جس چیز کا تقاضا کرتا ہے، جس چیز کی دعوت دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے، اسلام بھی انہی چیزوں کی دعوت دیتا ہے، انہی چیزوں کو چاہتا ہے۔ پہلے زمانے میں بلکہ آج بھی ایسے بہت سارے مذاہب، بہت سارے ریلیجنز اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکی حاصل کرنے کو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کو خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ اور مانع سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر انسان دنیاوی چیزوں سے استفادہ کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، پانی کے ذریعے سے استفادہ کرے گا اور اپنے آپ کو پاک کرے گا تو وہ خدا تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ اور اس لیے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مذاہب میں، بہت سارے ریلیجنز میں ایسے بہت سارے پادری حضرات تھے، ایسے بہت سارے سادھو سنت حضرات آپ کو نظر آئیں گے جو بالکل پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ انسانی فطرت اور ہیومن نیچر ایسا ہے کہ جو پاکی صفائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسلام بھی انہی چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، ہیومن نیچر کی رعایت کرتے ہوئے، انسانی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے، اسلام بھی یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آدمی پاکی صفائی حاصل کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکی صفائی حاصل کرنا ایمان کا آدھا درجہ ہے، اور پاکی صفائی حاصل کرنا ایمان کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ ریلیجنز کا مطالعہ کریں گے اور تقابلی مطالعہ کریں گے تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے پاکی صفائی کا جس طریقے سے پاکی صفائی پر زور دیا ہے، فوکس دیا ہے، اس طریقے سے کوئی ریلیجن اور کوئی مذہب نہیں ہے جو پاکی صفائی پر اتنا زور دیتا ہو۔ آپ سب جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلی دفعہ نازل ہوئیں اور قرآن کریم کی اولین آیات ہیں کہ جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کلام پاک کو نازل کرنا شروع کیا گیا۔ لیکن اس پہلی وحی کے بعد دوسری مرتبہ جو وحی نازل ہوئی، سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یعنی گویا کہ اسلام کی جو شروع کی جو تعلیمات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھیجی گئیں اور جو بہت ساری اہم چیزیں شروع میں اللہ کے نبی پر القاء کی گئیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، اپنے آپ کو
پاک صاف رکھا کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، ویحب الطیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پاکی حاصل کرنے والے اور خوب نظافت کے ساتھ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے شروع دور ہی سے، اپنے پہلے زمانے ہی سے لوگوں کو پاکی اور صفائی پر فوکس دینے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کو اپیل کیا ہے اور کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ الطہور شطر الایمان، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ پاکی صفائی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فلاسفر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اپنے آپ کو پاک کرنا اور دوسرا اپنے آپ کو سنوارنا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے تخلیہ اور دوسرا ہے تحلیہ۔ تخلیہ کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو خالی کرنا، اور اس خالی کرنے کا جو معنی ہے وہی معنی ہے طہارت کا، پاکی صفائی کا۔ گویا کہ انسان کا آدھا ایمان یہی ہے کہ وہ تخلیہ کرے، یعنی پاکی حاصل کرے۔ اور وہ پاکی کن کن چیزوں سے حاصل کرے؟ پاکی کا ایک معنی اور ایک مفہوم اور ایک میننگ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پاک کرے، لیکن اسلام کے اندر صرف اپنے آپ کو پاک کرنا اسی کو طہارت نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کا معنی بہت بڑا ہے اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ آدمی کو جو طہارت کی تعلیم اسلام نے دی ہے، جو پاکی حاصل کرنے کی اسلام نے دی ہے، تو ایک تو ہے ظاہری پاکی، اس کے علاوہ انسان کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کو، اپنے باڈی کو تمام طرح کی گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، آلائشوں سے، نجاستوں سے پاک کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے باڈی پارٹس کو اور اپنے جسم کو گناہوں سے بھی پاک کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ جسمانی غلاظت کو پاک کرنا، نجاست کو پاک کرنا، ناپاکی کو دور کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے بھی اور برے اخلاق سے بھی اپنے ہاتھوں کو روکنا، اپنے پیروں کو روکنا اور اپنے اعضاء و جوارح کو روکنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا، یہ بھی طہارت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان سے بھی دل کو پاک کرنا، یہ بھی طہارت کے اندر داخل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے جو کہا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی ایمان کا بڑا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ظاہر کو بھی پاک کرے، اپنے جسم کو بھی گندگیوں سے پاک رکھے، ناپاکیوں سے پاک رکھے، اور اسی طریقے سے اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھے برے اخلاق سے، بیڈ مینر سے اور برے کیریکٹر سے، اور اس طریقے سے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے پاک رکھے۔ تو یہ پورا مفہوم اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے کس کس طرح کی پاکی کو انسان کے لیے ایک سسٹم کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا یہ عنوان ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اس وقت ہم آپ حضرات کے سامنے صرف طہارت، پاکی جو ہمارے جسم سے متعلق ہے اور ہمارے ظاہر سے متعلق ہے، اور جس کی ضرورت انسان کو بار بار پیش آتی ہے، اس کے سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ تو طہارت کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کو، نظافت کو، صفائی اور ستھرائی کو، اور شریعت میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ٹرم یوز کیا جاتا ہے طہارت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دو طرح کی ناپاکیوں سے، دو طرح کی نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ ایک ہے ظاہری ناپاکی، جو نظر آنے والی ناپاکی ہے، جس کو اردو کے اندر اور اسلامی فقہ کے اندر اسے نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، یعنی وہ ناپاکی جو نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ جیسے کسی آدمی کو خون لگ گیا ہے، یا کسی آدمی کو پیشاب لگ گیا ہے، یا اور کوئی گندگی لگ گئی ہے، پیپ لگ گئی ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آنے والی ہیں اور یہ نجاست حقیقیہ کہلاتی ہیں۔
اور دوسری وہ ناپاکی جو ہم لوگوں کو نظر تو نہیں آتی لیکن شریعت کے کہنے کی وجہ سے ہمیں مان لینا پڑتا ہے کہ یہاں ناپاکی ہے اور اس کو پاک کرنا چاہیے، اور اس طرح کی ناپاکی کو شریعت نے اور اسلامی فقہ نے نجاست حکمیہ کا نام دیا ہے۔ تو طہارت کہتے ہیں پاکی صفائی کو، ڈکشنری میں اور لغت میں اس کے معنی آتے ہیں صفائی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، لیکن قرآن میں، حدیث میں اور شریعت اور اسلامک ٹرم کے طور پر اگر طہارت کا لفظ استعمال ہو تو اس صورت میں طہارت کہتے ہیں نجاست حقیقیہ سے اور نجاست حکمیہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ تو یہ ہے طہارت کا مفہوم اور یہ ہے طہارت کا معنی۔ اب اس طہارت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آدمی پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرے، اور اس پر پوری دنیا، صرف مسلمان ہی نہیں، صرف غیر ہی نہیں، بلکہ ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے۔ اور پانی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا، جو ہیومن بینگز کو پیدا کیا، اللہ نے جو نباتات اور پلانٹس پیدا کیے، جو حیوانات پیدا کیے، ان سب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا تعلق پانی سے ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے زندہ کیا ہے اسی پانی کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کے اندر، انسان کو بنایا گیا اس کے اندر بھی پانی ہے، جنات کو بنایا گیا اور اسی طریقے سے جانوروں کو بنایا گیا اور دیگر نباتات کو، پلانٹس کو اور درختوں کو بنایا گیا، ہر ایک کے اندر پانی کا کچھ نہ کچھ عنصر اور کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اندر کار فرما ہے۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور پوری دنیا اس بات پر متفق ہے، اس بات پر ایک زبان ہو کر کہتی ہے کہ پانی کے ذریعے سے آدمی پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا یہی چیز اور یہی دعوت اسلام بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں ظاہری ناپاکیوں سے اور نظر نہ آنے والی ناپاکیوں سے جب ہمیں پاک ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں آپ کے سامنے اس وقت پانی کے کچھ مسائل بیان کروں گا کہ کس طرح کے پانی کو ہمیں استعمال کرنا ہے اور کس طرح کے پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے اور کس طرح کے پانی سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک وہ پانی جو خود بھی پاک ہو اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت اور پاک کرنے کی طاقت ہو۔ پانی خود پاک ہے اور اپنے اندر سے وہ پاک ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ کی کوئی چیز نہیں، اس کے اندر کوئی ناپاکی کی چیز نہیں، اور اسی طریقے سے اس کے اندر پاک کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو قدرت سے ہمیں ملتا ہے، جو نیچر سے ہمیں ملتا ہے، بارش کی شکل میں ہمیں میسر آ گیا، ندیوں کی شکل میں ہمیں میسر آ گیا، اور تالابوں اور دریاؤں کے ذریعے سے ہمیں نظر آ گیا، ہمیں میسر آ گیا، اور اسی طریقے سے کنویں کے ذریعے سے ہمیں پانی ملا۔ تو جو بھی پانی قدرت کی طرف سے ہمیں عطا ہوتا ہے اور جو بھی پانی نیچر کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ پانی پاک بھی ہے اور وہ پانی پاک کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اس پانی کو فقہا کہتے ہیں اور اسلامی فقہ کہتی ہے اس پانی کو ماء مطلق۔ ماء مطلق کا مطلب جو پانی نیچر کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ہمیں عطا ہوا اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پانی ایسا ہے کہ اس پانی کو اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے اور ظاہری ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے یا نظر نہ آنے والی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے تو ایسے پانی کے ذریعے سے آدمی نجاست حقیقیہ کو بھی پاک کر سکتا ہے اور نجاست حکمیہ کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ تو ایک پانی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماء مطلق، جو خود بھی پاک ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی ہے، تو یہ پانی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ پانی ہے کہ جس کو ہم مکروہ پانی کہتے ہیں۔ مکروہ پانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پاک ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، پاک کرنے کی طاقت بھی ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کے اندر ایک طرح کی ناپسندیدگی آ گئی،
ایک طرح کی کراہت آ گئی اور شریعت اسے ڈس لائک کرتی ہے، تو اس پانی کو کہتے ہیں مکروہ پانی۔ مکروہ پانی کا مطلب خود بھی پاک ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی موجود ہے، لیکن کوئی ایسا کام اس پانی کے ساتھ ہو گیا، ایسا معاملہ اس پانی کے ساتھ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ پانی اب مطلق پانی کی طرح نہیں رہا، اور یہ وہ پانی ہے کہ پاک تو تھا اور اس کے اندر کوئی بلی، پالتو بلی تھی، وہ آ کر منہ ڈال دی، یا کوئی مرغی تھی وہ آ کر منہ ڈال دی، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا جانور جس کے اندر بہنے والا خون نہیں، جیسے سانپ ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے جانور ہیں، چوہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو طرح کے جانور ہیں، یہ آ کر منہ ڈال دے اور اس پانی کو جھوٹا کر دے۔ تو چونکہ یہ جانور خاص طور پر ناپاکیوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتے، تو اس لیے شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ڈال دے منہ تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ پانی کے اندر کچھ خرابی آ جائے، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ یہ پانی مکروہ ہے۔ اب معلوم تو نہیں ہے کہ جس بلی نے منہ ڈال دیا یا جس مرغی نے منہ ڈال دیا یا اور کسی چوہے نے منہ ڈال دیا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ ناپاکی آ گئی ہو، یہ معلوم نہیں ہے۔ معلوم اگر ہو جائے گا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جب تک معلوم نہ ہو وہ پانی پاک ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس اچھا اور قدرت سے عطا کیا ہوا پانی موجود ہو تو اس آدمی کے لیے یہ پانی استعمال کرنے کے بجائے شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے پاک صاف پانی استعمال کرے، کراہت والا اور جس کو شریعت نے ڈس لائک کیا ہے اس پانی کو استعمال نہ کرے۔ تو دوسرا پانی وہ ہے جس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ مکروہ پانی ہے، اور تیسرا پانی وہ ہے جو پاک تو ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے۔ خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ طبیعت رہتی ہے، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ اوریجنلٹی رہتی ہے، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ ایسنس رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بھی کچھ ایسنشیل پراپرٹیز ہیں، اور ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ پانی جو فلو ہوتا ہے نیچرلی وہ اس کا ایک خاص ایسنس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پانی بہتا بھی ہو اور دوسرا پانی کے اندر پتلا پن ہو، لیکویڈیٹی ہو۔ تو یہ دو ایسنس ایسے ہیں پانی کے کہ ان کے پائے جانے کی وجہ سے پانی کے اندر پانی اپنی ورجنالٹی پر اور اپنی اصلیت پر باقی رہتا ہے۔ تو اگر کسی پانی کے اندر، پاک پانی کے اندر کوئی چیز مل گئی اور پاک چیز مل گئی اور اس پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے یہ پانی اپنے ایسنس کو کھو دے، یعنی اس کے اندر اب فلو پہلے جیسا تھا ویسا نہیں رہا، یا پھر اس کے اندر جو پتلا پن تھا، لیکویڈیٹی تھی، وہ پہلے جیسے تھی ویسے اب نہ رہی، تو یہ پانی پاک تو ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ پانی وہ ہے جو خود تو پاک ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسا پانی ہو تو ایسے پانی کو ہم استعمال تو کر سکتے ہیں، پی تو سکتے ہیں، لیکن اس پانی کو ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ پانی کب اپنے ایسنس کو کھو دیتا ہے، کب اس کی ورجنالٹی چلے جاتی ہے، اس کی کچھ وجوہات فقہا نے بیان کی ہیں، کچھ چیزیں فقہا نے اس کی بیان کی ہیں، اسلامی فقہ نے بیان کیا ہے، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پانی ہو اور پانی کے اندر کوئی سالڈ چیز پڑ گئی، مٹی پڑ گئی، اور مٹی پڑنے کے بعد یا پھر اور کوئی ایسی ہی پاک چیز پڑنے کے بعد اب اس مٹی کے اندر، اس پانی کے اندر گاڑھا پن آ گیا، لیکویڈیٹی جو پانی کی تھی وہ ختم ہو گئی، یا پانی کے اندر جو بہنے کی صلاحیت تھی، فلو جو پانی کا تھا وہ اب نہیں رہا، پہلے جیسا نہ رہا، تو اب وہ پانی ایسا ہے کہ جو پاک ہے لیکن اس کے اندر کوئی چیز ملنے کی وجہ سے اب اس سے نجاست حکمیہ یعنی نظر نہ آنے والی نجاست پاک نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پانی کو کسی چیز کے ساتھ پکا دیا گیا، جیسے مثال کے طور پر پانی سالن میں پکا دیا جاتا ہے۔ ہم جب سالن تیار کرتے ہیں، شوربہ تیار کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کچھ ترکاریوں کے ذریعے سے،
کچھ ویجیٹیبلز کے ذریعے سے اس میں پانی بھی ڈالتے ہیں اور پکا دیتے ہیں. اب پکا دینے کے بعد وہ پانی اپنی اصل شکل پر نہیں رہا. پاک تو ہے، وہ اپنے اندر پاکی تو رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ورجنالٹی تھی پانی کی، جو ایسنس تھے، وہ اب کھو دیا پانی. تو لہٰذا ایسا پانی پاک تو ہے، لیکن اس کے ذریعے سے نظر نہ آنے والی نجاست کو پاک نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تین طرح کے پانی ہوئے. ایک وہ پانی جو خود بھی پاک ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور وہ نیچرل واٹر ہے جو ہمیں ملتا ہے، قدرت کی طرف سے عطا کیا ہے. اور دوسرا پانی مکروہ پانی ہے کہ جس کے اندر شک ہو گیا، جس کے اندر کچھ شبہ ہو گیا کہ اس کے اندر کچھ ناپاکی آئی یا ناپاکی نہ آئی. اور یہ چونکہ جانور جس میں منہ ڈال دیتے ہیں، چھوٹے موٹے جانور، اور یہ چونکہ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، تو شریعت نے یہاں لوگوں کا خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے اندر یہ پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن کسی جانوروں کے منہ ڈال دینے کی وجہ سے شریعت اسے پسند نہیں کرتی. اور تیسرا ہے وہ پانی جو پاک تو ہے، پاک کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا. اور چوتھا پانی وہ ہے جو ناپاک پانی ہے، جس کے اندر کوئی ناپاکی گر گئی اور وہ پانی کم تھا. کم پانی اور زیادہ پانی یہ بھی شریعت کی ایک اصطلاح ہے، شریعت کا ایک ٹرم ہے. زیادہ پانی اس کو کہتے ہیں دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ پانی زیادہ ہے. آدمی دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسے یہ لگا کہ بھئی یہ زیادہ پانی ہے، تو اس پانی کو کہتے ہیں زیادہ پانی، ماء کثیر اسے کہتے ہیں. اور اس سے کم اگر پانی ہو، دیکھنے والا اسے کم سمجھے. اور فقہا نے اور اسلامی فقہ نے آسانی کی خاطر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اتنا پانی ہے کہ کوئی حوض میں پانی موجود ہے، یا پھر کسی گڑھے کے اندر پانی موجود ہے، اور اس گڑھے کی جو میجرمنٹ ہے وہ 15x15 ہو، یعنی 15 اسکوائر فیٹ ہو، تو ایسی صورت میں اگر اتنا پانی اگر رہے تو وہ پانی زیادہ پانی ہے. انسان دیکھتا ہے، اور انسان کے دیکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی کم پانی کو بھی زیادہ سمجھ سکتا ہے، اور ہر ایک آدمی کا دماغ الگ الگ چلتا ہے. تو اس کو آسان کرنے کے لیے شریعت نے اور اسلامی فقہ نے یہ کہا کہ زیادہ پانی وہ ہے جو 15 اسکوائر فٹ کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اس سے کم ہو تو وہ کم پانی ہے. اب ایسے کم پانی کے اندر کوئی نجاست گر گئی، کوئی ناپاکی گر گئی، خون گر گیا، یا کوئی جانور اس کے اندر پڑ کر مر گیا، یا اس کے اندر کوئی پیشاب کر دیا، کسی جانور نے اس کے اندر پیشاب کر دیا، یا پھر ناپاک جانور نے اس کے اندر منہ ڈال دیا، تو اس وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اور پانی جب ناپاک ہو جاتا ہے تو اس پانی کے ذریعے سے ہم بالکل پاکی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ 4 پانی ہوئے. اور 5واں پانی وہ پانی ہے جس کو مشکوک پانی کہتے ہیں. مشکوک پانی وہ ہے جو خود تو پاک ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت، پاک کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے، اس میں شک واقع ہو گیا، اس کے اندر ڈاؤٹ آ گیا کہ اب اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہے یا پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ پانی تو پاک ہے، لیکن پاک کرنے کی، دوسرے کو پیوریفائی کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے، اس میں شک ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں مشکوک پانی. اور پانی مشکوک اور ڈاؤٹ فل اس وقت بن جاتا ہے جب اس کے اندر کسی گدھے نے منہ ڈال دیا ہو، یا کسی خچر نے منہ ڈال دیا ہو اور منہ ڈال کر پانی پی لیا ہو، تو وہ پانی مشکوک اور ڈاؤٹ فل بن جاتا ہے. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ایسا پانی ہو اور اس کے علاوہ کوئی پاک پانی موجود نہ ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ ایسے پانی کے ذریعے سے وضو کرے اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لے، تاکہ ڈاؤٹ فل پانی کے ذریعے سے اگر وضو ہو جاتا ہو تو آدمی کا وضو ہو جائے، یا پھر اگر وضو نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں چونکہ وہ پانی تو پاک ہے، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے، آدمی تیمم کے ذریعے سے اپنی نماز کو پورا کر لے. تو آپ حضرات کے سامنے 5 طرح کی پانیاں اور پانی کے 5 ٹائپس آپ کے سامنے بیان کر دیا ہوں. ایک چیز پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہونا، اور خود بھی وہ پانی پاک ہے،
اور دوسرا مکروہ پانی ہے، اور تیسرا وہ پانی جو پاک تو ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، اور چوتھا وہ پانی جو ناپاک پانی ہے، اس سے تو بالکل پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جو چیز پہلے سے ناپاک ہو وہ دوسرے کو پاک اور پیوریفائی کیسے کر سکتی ہے۔ اور چوتھا ہے مشکوک پانی، اور مشکوک پانی کا حکم بھی اور اس کا درجہ اور مقام بھی شریعت کے نزدیک کیا ہے، اسلام کے نزدیک کیا ہے، آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو یہ پانی کے تعلق سے گفتگو ہوئی، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نجاست حقیقیہ، نظر آنے والی نجاست بھی پاک کر سکتے ہیں، اور نظر نہ آنے والی نجاست شریعت کے کہنے کی وجہ سے جو ہم مان رہے ہیں کہ اب نجاست آ گئی تو اس کو بھی پانی کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کون سے پانی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، کون سے پانی کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے میں بالکل صاف صاف بیان کر دیا ہوں۔ تو طہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی پانی کو لے، اور پانی کیسا ہونا چاہیے یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اور یہ جو پانی ہوگا یہ پانی طہارت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اور طہارت جیسا کہ میں نے کہا دو چیزوں کا نام ہے، نجاست حقیقیہ سے، ظاہری نجاست سے آدمی پاک ہو جائے، اور دوسرا نجاست حکمیہ یعنی نظر نہ آنے والی نجاست سے آدمی پاک ہو جائے۔ اب ان دو میں چونکہ انسان کا زیادہ سے زیادہ جو معاملہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ انسان جس میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہے دوسرے یعنی نجاست حکمیہ، جو نظر نہ آنے والی نجاست ہے۔ جو نجاست نظر آتی ہے آدمی تو اسے دھو لیتا ہے اور اس کے احکام الگ آئیں گے آپ حضرات کے سامنے۔ جو نجاست نظر نہ آتی ہے اور شریعت کے کہنے کی وجہ سے ہمیں مان لینا پڑتا ہے کہ آدمی ناپاک ہو گیا، آدمی نجس ہو گیا، تو اب اس کو پاک کرنے کے لیے شریعت نے ایک خاص طریقہ بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے نجاست حکمیہ جس کو کہتے ہیں۔ آدمی کا وضو نہیں ہے اور وہ پیشاب سے یا بڑے استنجے سے فارغ ہو کر آیا ہے، تو وہ بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد یا بڑے استنجے سے فارغ ہونے کے بعد آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ناپاکی کہاں لگی ہے؟ آدمی تو فارغ ہو گیا، استنجے کو صاف کر دیا، لیکن پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی ان سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ آدمی ناپاک بن گیا ہے اور اسے ناپاکی لگ گئی ہے، حدث لگ گیا ہے، اور اس کو اسے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پاک ہوگا آدمی وضو کرنے سے۔ اور اگر آدمی کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، اور نہانے کی بھی کن کن چیزوں کی وجہ سے نہانے اور غسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ آگے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو اس سے غسل کرنا ضروری پڑ جاتا ہے۔ تو اب فی الحال آپ حضرات کے سامنے نجاست حکمیہ جو نظر نہ آنے والی نجاست ہے، اس میں سے بھی جو دوسری اور چھوٹی نجاست ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس سے پاکی کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو طہارت دو طرح کی نجاستوں سے پاک ہونے کا نام ہے، نجاست حقیقیہ سے بھی، نجاست حکمیہ سے بھی۔ پھر یہ جو نجاست حکمیہ ہے، نظر نہ آنے والی نجاست ہے، یہ بھی دو طرح کی ہے، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی۔ جو چھوٹی ہے وہ وضو کے ذریعے سے پاک ہو جاتی ہے۔ آدمی جب وضو کرتا ہے اور آدمی جب وضو کرنے کے بعد وضو سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ آدمی چھوٹی نجاست سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کے تعلق سے بہت ساری حدیثوں میں اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ آدمی کو زیادہ اپیل کی گئی ہے اور اس کی توجہ کو مرکوز کیا گیا ہے اور اسے فوکس کرنے کی بات کہی ہے شریعت نے کہ آدمی بار بار وضو کرے تاکہ جو نجاست ہے وہ دور ہو جائے۔ اور اس بات کو بھی غور کیجئے کہ وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، چہرہ دھویا جاتا ہے، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پیر دھوئے جاتے ہیں، سر پر مسح کر لیا جاتا ہے، اور یہ دن میں کئی مرتبہ آدمی کو یہ پیش آتا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شریعت نے اس چھوٹی نجاست کو پاک کرنے کے لیے جن اعضاء کو، جن باڈی پارٹس کو دھونے کی بات کہی ہے، وہ باڈی پارٹس ایسے ہیں کہ اس پر زیادہ بار بار پانی استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی عمومی طور پر بیمار نہیں ہوتا۔
آدمی بار بار پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بار بار بھی استعمال کر لے، دن میں 10 مرتبہ بھی کر لے وضو، آدمی عام طور پر بیمار نہیں ہوتا۔ تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے کس طرح انسانوں کا خیال رکھا ہے، اور چھوٹی نجاست کی وجہ سے جو نجاست ہمیں تو نظر نہیں آتی، شریعت کو نظر آتی ہے، اسلام کو نظر آتی ہے، اس سے پاک کرنے کے لیے شریعت نے ایسی اعضاء کو، ایسے باڈی پارٹس کو اختیار کیا کہ جس سے آدمی زیادہ طور پر بیمار نہیں ہوتا، جن کو بار بار دھونے سے۔ نجاست حکمیہ جو چھوٹی نجاست ہے اس سے آدمی پاکی حاصل کر لے، تو اس پاکی حاصل کرنے کا جو نام ہے اسے کہتے ہیں وضو۔ وضو کے لغوی معنی، وضو کے معنی اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو اس کے معنی آتے ہیں روشن ہونا، چمکنا۔ اور جب یہ شریعت استعمال کرتی ہے، یہ اسلامک ٹرم کے طور پر جب یہ وضو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹی نجاست سے پاک ہو گیا، گویا کہ اس کا جسم اور اس کے وہ اعضاء اب نجاست سے پاک ہو کر چمک اٹھے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وضو پر خاص طور پر لوگوں کو متوجہ کیا ہے، اور اس پر بھی آپ حضرات غور کر سکتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے شریعت نے کتنی چیزوں کو اہم اور کتنی چیزوں پر امپورٹنس دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی سے آپ نے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی روز محشر امت کو بلائیں گے، لیکن امت کو جب بلائیں گے تو ان کو پہچاننے کا ایک سمبل اور پہچاننے کی نشانی یہ ہے کہ وضو کے آثار کی وجہ سے، وضو کی علامتوں کی وجہ سے امت کے جو وضو کے جو اعضاء ہیں، جو باڈی پارٹس ہیں، وہ چمک رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جس دن آدمی پریشان رہتا ہے، جس دن اپنے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے آدمی پریشان حال ہو جاتا ہے، اس دن وضو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چمکنے والا بنا دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من توضأ، جو آدمی وضو کرے، فاحسن الوضوء، اور بہتر سے بہتر انداز سے وضو کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا، خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، کہ اس کی غلطیاں، اس کے گناہ اس کے جسم سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ آدمی چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے اس کے گناہ نکل جا رہے ہیں، ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں سے اس کے گناہ نکل رہے ہیں، سر پر مسح کر رہا ہے، جو گناہوں کا اثر سر پر تھا وہ نکل رہا ہے، پیروں کو دھوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو وضو کرے اور بہترین انداز سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل رہے ہوں گے، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ اس کے صاف ہوتے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے تو اسے ایک تو پاکی حاصل ہوتی ہے، صفائی ستھرائی اسے میسر آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں یہ چیز تو میسر آ گئی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بڑا انعام دیتے ہیں کہ اس کے گناہ دنیا ہی میں صاف ہو کر آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اعضاء ایسے بنا دیتے ہیں کہ آخرت میں وہ اعضاء چمکدار ہوں گے۔ اور ایک حدیث بھی آپ حضرات کو سناتے چلوں وضو کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم، جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اور وضو کرتے وقت اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء، تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ وہ غلطیاں بھی
وہ گناہ بھی نکل جاتے ہیں کہ جن گناہوں کو اس نے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے کیا تھا، جن کا ارتکاب آنکھوں سے ہوا تھا، چہرے دھونے کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ۔ فرمایا جب آدمی ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کو دھونے کی وجہ سے پانی کے ساتھ ساتھ یا پانی کے آخری قطرے سے وہ گناہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں کہ جو گناہ اس کے ہاتھوں نے کیا تھا، جن گناہوں کا ارتکاب ہاتھوں نے کیا تھا وہ گناہ اس سے نکل جاتے ہیں۔ اور فرمایا فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، کہ جب آدمی پیروں کو دھوتا ہے تو جن پیروں کے ذریعے سے گناہ کی طرف وہ چل کر گیا تھا یا جس کا ارتکاب اس کے پیروں نے کیا تھا، آدمی کے وضو کرنے کی وجہ سے پانی کے ساتھ ساتھ یا پانی کے آخری قطرے سے اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، جب آدمی وضو سے فارغ ہوتا ہے تو پاک صاف شفاف ہو کر وہ نکل جاتا ہے گناہوں سے۔ تو لہٰذا یہ وضو کی اہمیت ہے، وضو کی فضیلت ہے، اور اسلام نے اس پر امپورٹنس دیا ہے اور لوگوں کو ابھارنے کے لیے اس کے فضیلتیں اور اس کی اہمیت بیان کی ہے کہ ایک تو آدمی دنیا میں پاکی بھی حاصل کر لے گا، اس کے اعضاء بھی پاک رہیں گے، اس کے باڈی پارٹس صاف رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندرون بھی، اس کے گناہ بھی اس سے پاک ہوتے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ وضو کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد چلتے ہم وضو کے فرائض پر ہم تھوڑا نظر ڈالیں گے کہ وضو کن چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے سے آدمی کا وضو ہوتا ہے۔ تو وضو کے فرض کہتے ہیں اس چیز کو جو بہت ہی اہم ہو اور وہ چیز نہ رہے تو وضو بھی نہ رہے۔ وضو کے فرائض یعنی وضو کی فرض چیزیں 4 ہیں، ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا تو گویا کہ پورا وضو ہی نہیں رہا۔ تو فرض چیز کہتے ہیں اس بنیادی چیز کو کہ جو پوری چیز کا بنیاد ہو، پوری چیز کا مدار جس کے اوپر ہو۔ تو وضو کے فرائض 4 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ان کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والے بندوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم پاک صاف نہیں ہو، وضو کے ساتھ نہیں ہو، تو وضو کر لیا کرو۔ اور وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، لہذا چہرے کا دھونا فرض ٹھہرا۔ اور فرمایا وایدیکم الی المرافق، اور کہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو۔ اور پھر فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا بھی مسح کر لو، سروں کو بھی بھیگے ہاتھ سے پوچھ لو۔ اور فرمایا وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو اپنے گھٹنوں تک دھو لو۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 4 چیزیں کر لیں گے تو آدمی پھر نماز کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اور اس میں پہلی چیز اللہ نے یہ کہا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، چہرے کو دھونا چاہیے۔ اب یہاں 2 باتیں آپ حضرات غور کریں، ایک دھونا کسے کہتے ہیں اور دوسرا چہرے کی حد اور باؤنڈری کتنی ہے۔ دھونا کسے کہتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ دھونا کہتے ہیں کہ اتنا پانی آدمی استعمال کرے باڈی پارٹس پر، ہاتھوں پر، چہرے پر، پیر پر، کہ وہ پانی بدن پر لگنے کے بعد بہہ کر اس کے کچھ قطرے نیچے گر جائیں۔ دھونا کہتے ہیں عربی زبان میں امرار الماء، کہ پانی کا گزارنا، اس طرح کے قطرے ٹپک جائیں۔ لہٰذا آدمی جب وضو کرے گا تو اپنے چہرے کو دھوئے گا، اور اتنا ایسے دھوئے گا، اتنا پانی استعمال کرے گا کہ پانی صرف چہرے پر ہی نہ رہے، وہ پانی چہرے سے اتر کر 1-2 قطرے اس کے نیچے آ جائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ کو بھگو کر صرف اپنے چہرے کو پوچھ لیتا ہے، جیسے تیل سے مالش کر لیتے ہیں،
تیل کے قطرے بدن سے نہیں ٹپکتے، صرف بدن ہی پر رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف ہاتھ کو بھگو کر اور اپنے چہرے کو وہ آ کر پوچھ لیتا ہے تو اس کو شریعت دھونا نہیں کہتی، اسے قرآن اور حدیث غسل نہیں کہتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا فغسلو، اس کا معنی اور مفہوم پورا نہیں ہوگا۔ تو دھونا اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہ آدمی اتنا پانی استعمال کرے کہ وہ صرف بدن پر نہیں نہ رہے بلکہ زائد پانی کچھ نیچے بھی گر جائے، اتنا کم از کم آدمی پانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے غسل کی بات، آپ اس کو یاد رکھیں۔ چہرے پر بھی اسی طریقے سے بات ہوگی غسل کی، اور دھونے کی جو غسل کی بات ہے ہاتھوں پر بھی وہی ہے، پیروں پر بھی وہی ہے۔ تو لہٰذا ایک بات غسل کی آپ نے سمجھ لی۔ دوسری بات اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کی حد بندی کیا ہے؟ چہرے کی حد بندی یہ ہے کہ آدمی سر کے پیشانی کے جو بال ہیں، پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر لمبائی میں ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو چن ہے اور یہ ٹھوڑی ہے اس کے نیچے تک آدمی، یہاں سے لے کر لمبائی میں ٹھوڑی کے نیچے تک آدمی چہرے کو دھوئے، لمبائی میں اور چوڑائی میں، وڈتھ میں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھو لے۔ تو لہٰذا اتنا چہرہ اگر آدمی دھو لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فغسلوا وجوہکم کو اس آدمی نے پورا کیا ہے۔ لیکن پورے چہرے کو دھونا ہے، اور پورے چہرے کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ناخن کے برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی کوئی چیز، کوئی جگہ چہرے کی سوکھی نہ رہے۔ لہٰذا توجہ کے ساتھ اگر ہم دھوئیں گے تو پورا چہرہ پانی کے ذریعے سے غسل ہو جائے گا، دھل جائے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی چہرے کو دھوئے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ تو ایک پہلی چیز ہے فرض، پہلا فرض۔ دوسرا فرض اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ ہاتھوں کو کہاں تک دھوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو دھونا ہے کہنیوں تک۔ آدمی کہنیوں کو کہنیوں کے ساتھ اسے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ لہٰذا انگلیوں سے لے کر کہنیوں تک پورا حصہ اسے پانی سے دھونا چاہیے، اور دھونے کی بات میں کہہ دیا ہوں کہ پانی اتنا ڈالے کہ کم از کم اس کے خطرے زمین پر ٹپک جائیں، نیچے گر جائیں، وہ مالش کرنے کی طرح یا پھر پانی لگانے کی طرح نہ ہو، بلکہ دھونا جسے کہتے ہیں وہ چیز پائی جائے۔ تو لہٰذا کہنیوں تک، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک بال کے برابر یا ایک ناخن کے برابر بھی کوئی چیز سوکھی رہنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے فرض چیز وضو میں آدمی سر کا مسح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس آیت میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ سر کا مسح کتنا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ پیشاب سے فارغ ہوئے، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد گئے اور وضو کیا، وضو میں اپنے ناسیہ پر مسح کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں مسح علی ناسیتہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ناسیے پر مسح کیا۔ ناسیے پر مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے پر، 1/4 حصے پر آدمی مسح کر لے، بھیگے ہوئے ہاتھ کو پوچھ لے۔ لہٰذا سر پر آدمی پوچھ لے گا اور چوتھائی حصے کا آدمی مسح کر لے گا، تو اس کا سر کا مسح اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وہ اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پیروں کو دھو۔ اور کہاں تک دھو؟ اللہ نے کہا کعبین تک، یعنی دونوں ٹخنوں تک۔ جیسے ہمارا پیر ہے تو پیر کے 2 ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں دونوں طرف، ایک پیر میں 2 ہڈیاں ہیں، اس طرف بھی 2 ہڈیاں ہیں، تو جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آدمی پیر کو دھوئے۔ پیر اس طریقے سے ہے تو یہاں پر 2 ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، تو ابھری ہوئی ہڈیوں کے ساتھ پیر کو دھونا، یہ اس طریقے سے آدمی دھو لے گا، تو دھونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ حکم پورا ہو جائے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں وضو کے فرائض، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک چیز بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آدمی کو اس طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب وضو کرتے تھے
اللہ کے نبی کا وضو اور بہتر طریقے سے ہوتا تھا. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی, اللہ کے نبی نے فرمایا من توضأ, جو آدمی وضو کرے فأحسن الوضوء, اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا وضو کرے, بہتر سے بہترین انداز کا وضو کرے. تو وضو کرے یعنی یہ 4 فرائض پر عمل کر لے, لیکن بہترین وضو کون سا ہوگا؟ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کر کے دکھایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں پوری زندگی اپنے وضو میں برقرار رہے, ان چیزوں پر پابند رہے جس کو صحابہ نے دیکھا اور جس کو بعد والوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ وضو کی سنتیں ہیں. تو لہٰذا وضو کے اندر کمال اور اعلیٰ درجہ اس وقت آئے گا جب آپ حضرات, بلکہ سب حضرات, ہم سب وضو کے فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا وضو کیا تھا ویسا وضو کریں, اور وضو کی سنتوں کو ہم ملحوظ رکھیں, ان کے پابند رہیں. وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ وضو کی بھی بہت ساری سنتیں ہیں. پہلی سنت وضو کی ہے کہ آدمی نیت کرے. حدیث میں ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا, اور یہ مشہور حدیث ہے, بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ جو بھی اعمال ہیں, جو بھی عمل ہے, ان کا دار و مدار نیت پر ہے. آدمی جو بھی کام کرے اس پر ثواب ملے گا, نیت پر ملے گا, اس پر ثواب اور اجر ملے گا, نیت پر ملے گا. آدمی تو ایک یہ ہے کہ جا کر دھڑلے سے وضو کر لے, بغیر کسی خیال کے جا کر وضو کر لے, ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے. اور یہاں ایک بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نیت کے لیے زبان سے کہنا, بولنا ضروری نہیں ہے, بس اس کے دل میں یہ آ جائے, اور یہ دل میں یہ بات آ جائے کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, یہ نیت آ جائے تو اس کی وجہ سے, نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب بھی مرحمت کرتے ہیں. تو ایک چیز ہے نیت کرنا, اور دوسری چیز ہے بسم اللہ پڑھنا. حدیث میں ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, کہ آدمی کا وضو, کمال درجے کا وضو, اعلیٰ درجے کا وضو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آدمی بسم اللہ نہ پڑھے, اللہ کا نام نہ لے. اور حدیث میں دعائیں بھی آئی ہیں, آدمی کو دعا کرنا چاہیے وضو شروع کرنے سے پہلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ دعا کر لے, یہ بسم اللہ پڑھ لے. یا پھر حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام, یہ آدمی دعا پڑھ لے. یا صرف اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر وضو کر لے, تو اس سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر ثواب عطا کریں گے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کمال درجے کا وضو اس وقت ہوگا جب آدمی اللہ کا نام لے کر وضو کرے. تو یہ 2 سنتیں ہوئی. اور تیسری سنت یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے, یعنی یہ جو حصہ ہے گٹے, یہاں تک آدمی کو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے. بہت ساری حدیثوں میں اس کی تعلیم آئی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی 3 بار کلی کرے, 3 بار کلی کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب وضو کرتے تھے تو 3 مرتبہ کلی کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث آگے آپ حضرات کو سناؤں گا, اس میں بھی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب وضو کرتے تھے تو کلی کرتے تھے, 3 مرتبہ کلی کرتے تھے. اور جب کلی کریں گے تو ساتھ میں اسلام کا ایک عمل بھی یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی مسواک بھی استعمال کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم, کہ یہ جو مسواک ہے یہ منہ کو پاک صاف کرتا ہے, مرضات للرب, اور اسی طریقے سے اللہ کی, رب کی خوشنودی کا یہ سبب اور آلہ ہے. آدمی جب مسواک کرتا ہے اور وضو کے اندر مسواک استعمال کرتا ہے تو ایک تو اس کا منہ بھی پاک ہو جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی اسے حاصل ہو جائے گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لولا ان یشق علی امتی, اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی, میری امت پر کوئی پریشانی نہ ہوتی, تو میں لامرتہم بالسواک مع الوضوء عند کل صلاۃ, تو میں ہر نماز کے وقت
جب آدمی وضو کرتا ہے میں واجب کر دیتا، ضروری قرار دے دیتا کہ آدمی مسواک کر کے ہی وضو کرے، لیکن آدمی کے حالات الگ الگ رہتے ہیں، کبھی سفر میں آدمی ہے، کبھی حضر میں ہے، بیمار چل رہا ہے، کبھی صحت مند ہے، آدمی کے جو سچویشنز ہیں، صورتحال جو ہے وہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کو دیکھ کر ضروری تو قرار نہیں دیا، البتہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت اور اعلیٰ درجے کی سنت کی طرف اشارہ کر دیا کہ آدمی کو چاہیے کہ مسواک بھی کرے، مسواک کریں گے تو اپنا منہ بھی پاک ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اور ایک وضو کی سنت ہے کہ آدمی 3 بار ناک میں پانی ڈالے، 3 بار آدمی کو ناک میں پانی ڈالنا چاہیے اور اپنی ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں 2 چیزوں کا خیال رکھے، وہ یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھار روزے کے ساتھ رہتا ہے، جب آدمی روزے کے ساتھ رہتا ہے یہ بات ملحوظ رکھے کہ جب آدمی کلی کرے گا تو اسے زیادہ مبالغے کے ساتھ یا بہت بہترین انداز سے کلی کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ پانی لے اور فوراً اپنے منہ سے نکال دے۔ ڈر ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں پانی کا کوئی خطرہ اس کے حلق سے نہ اتر جائے، لیکن اگر روزے دار نہیں ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ کلی جب کرے گا تو اچھے اور اعلیٰ درجے سے کرے گا، غرغرہ بھی کرے گا، پانی کو ڈال کر غرغرہ کرے گا اور منہ کو اچھے طریقے سے صاف کرے گا۔ اور دوسرا، جب ناک میں پانی ڈالے گا تو اس صورت میں بھی جب آدمی روزے دار ہو تو ایسی صورت میں صرف اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پانی کو ناک میں چڑھائے، لیکن اگر روزہ نہ ہو تو اس آدمی کو ہلکے سے پانی کو ناک کے ذریعے سے سانس لے کر اوپر چڑھانا چاہیے تاکہ وہ پانی ناک کا جو نرم حصہ ہے، جو نرم ہڈیاں ہیں، وہاں تک پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد صاف ہو جائے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے کریں گے تو اللہ کے نبی نے جو کہا کہ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، بہترین انداز کا وضو ہوگا تو بہترین انداز کی صفائی بھی اس آدمی کی ہو جائے گی۔ تو 6 تو یہ جو وضو کی سنتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، اور ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب وضو کے اعضاء کو، وضو کے باڈی پارٹس کو جب دھوتے تھے تو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ 3 بار دھوتے تھے۔ 3 بار دھونا یہ بھی اللہ کے نبی کا وطیرہ تھا، اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ اور جب یہ 3 بار دھوتے تھے، ہاتھوں کو جب دھوتے تھے تو پہلے دائیں سے شروع کرتے تھے اور بعد میں بائیں کی طرف جاتے تھے۔ پیروں کو جب دھوتے تھے تو پہلے دائیں اور رائٹ لیگ کو استعمال کرتے تھے دھونے کے لیے، اور پھر اس کے بعد بائیں کو استعمال کرتے تھے۔ تو جو دھونے کے اعضاء ہیں، جہاں غسل کرنا ہے، دھونا ہے، تو وہاں 3 دفعہ دھونا ہے۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ آدمی جب سر کا مسح کرے گا تو فرض درجہ تو یہ ہے کہ آدمی 1/4 سر 1/4 ہیڈ کا مسح کرے، لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی پورے سر کا مسح کرے، پورے سر پر اس طریقے سے انگلیوں کو جمع کر لے اور اس طریقے سے مکمل طریقے سے اس کے ہاتھ پیچھے جائیں، اور جب پیچھے جائیں گے ہاتھ تو اس کی جو ہتھیلیاں ہوں گی وہ ہتھیلیاں جدا رہیں گی، صرف انگلیاں اس کی سر سے چمٹی رہیں گی، سر سے لگی رہیں گی۔ اس طریقے سے آدمی جائے گا اور جانے کے بعد پھر انگلیاں اٹھا کر اپنے ہتھیلیوں کے ذریعے سے پھر اس طریقے سے واپس آئے گا۔ تو اس طرح کرنے سے پورے سر پر بھیگا ہوا ہاتھ پھر جائے گا اور مسح ہو جائے گا، اور یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ایک سنت ہے کانوں کا مسح کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معمول میں کانوں کا بھی مسح تھا۔ اللہ کے نبی کبھی کبھار الگ پانی بھی استعمال کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھار جو ہاتھوں میں جو پانی تھا اس کو بھی استعمال کر لیتے تھے۔ جب سر کا مسح کریں گے تو فوراً کانوں کا بھی مسح کرنا چاہیے، اور کانوں کا مسح اس طریقے سے کرے کہ شہادت کی انگلی کو اس طریقے سے کان کے پورے حصے کے اندر گھمائے تاکہ کان بھی اس آدمی کے پاک ہو جائیں۔ اور ایک سنت وضو کی یہ ہے کہ آدمی کی اگر داڑھی ہو تو داڑھی کا بھی خلال کرے، داڑھی کا خلال کرے، یعنی چونکہ چہرہ جب دھوئے گا آدمی اور اس کی داڑھی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پانی اندر تک نہیں جائے گا کبھی کبھار، تو ایسی صورت میں
اس آدمی کو چاہیے کہ داڑھی کا خلال کریں۔ داڑھی کا خلال کیسے کریں گے؟ چلو بھر پانی لیں گے، ہاتھ میں پانی لیں گے، پانی لینے کے بعد اپنے نیچے داڑھی کے نیچے سے اس طریقے سے ہم گزاریں گے۔ اس طریقے سے جب ہم گزاریں گے تو پانی جو ہوگا وہ داڑھی کے اندر پہنچے گا جہاں جہاں پانی پہنچ کرنا تھا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وضو کی سنتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اور ایک چیز ہے انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ کی بھی انگلیاں کا خلال کرنا اور پیروں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ جو بھی سنتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس پر اللہ کے نبی کا معمول رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ان سنتوں کے تعلق سے بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرے، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرے۔ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کس طریقے سے کریں گے؟ اس طریقے سے اپنے انگلیوں کو کھول لیں، کھول لینے کے بعد ایک انگلی کو دوسری انگلی کے درمیان میں اس طریقے سے ڈالیں اور کھینچ لیں۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہو جائے گا، پھر بائیں ہاتھ پر اسی طریقے سے کریں گے تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال ہو جائے گا۔ تو یہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہوا۔ پھر اس کے بعد آدمی کو پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ جب پیروں کی انگلیوں کا خلال کریں گے تو وہ بھی پہلے دائیں اور رائٹ لیگ کو استعمال کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے دو پیر ہیں، دو پیروں میں جو سیدھا پیر ہے، سیدھے پیر کے آخری انگلی سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم خلال شروع کریں۔ کیسے کریں گے؟ ہم اپنے بائیں ہاتھ کی، لیفٹ ہاتھ کی انگلی کو استعمال کریں گے بھگو کر، اس طریقے سے ہم خلال کریں گے۔ اس طریقے سے جب ہم خلال کریں گے پاؤں میں تو شروع کریں گے دائیں پیر کی سب سے چھوٹی انگلی سے۔ یہاں سے شروع کریں تو یہاں 5 انگلیاں ہو گئی۔ اب بائیں لیفٹ پیر پر آ گئے تو یہاں پہلے انگوٹھے کو کریں گے، پہلے انگوٹھے کو، پھر اس کے بعد بازو کی انگلی کو۔ اس طریقے سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے سے پیروں کا خلال کریں، پیروں کی انگلیوں کا خلال کریں گے۔ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں پر ختم کریں گے۔ تو یہ ہے انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور ایک سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی قرآن میں جس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ وضو بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے کہا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے جب تم نماز کا ارادہ کرو، وضو کرنا چاہو تو اپنے چہرے کو دھو۔ تو کلی وغیرہ کرنے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں چہرے کو دھونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن میں ہاتھوں کا تذکرہ ہے، ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سر کے مسح کا تذکرہ ہے، سر کا مسح کرنا چاہیے، اور پھر پیروں کو دھونا چاہیے۔ تو اس ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، اور پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ علماء نے اس کو فرض درجہ تک دے دیا ہے۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ آدمی پے در پے وضو کرے۔ پے در پے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرے گا تو ایسا نہیں کہ چہرہ دھونے کے بعد کچھ دیر گزار گا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھوئے گا، اور کچھ دیر گزار دینے کے بعد اپنے سر پر مسح کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ پے در پے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسلسل کرے۔ ایک کام کر رہا ہے وضو تو مکمل وہ اس کام کو انجام دے دے۔ چہرہ دھو لے، چہرے پر پانی ابھی سوکھا نہیں، اس سے پہلے ہاتھوں کو دھو لے، ہاتھوں کا پانی سوکھا نہیں، سر کا مسح کر لے، اور اس کے بعد فوراً فارغ ہونے کے بعد پیروں کو دھو لے۔ ایسا نہیں کہ پہلے ہاتھوں کو دھو لیا، پہلے چہرے کو دھو لیا، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہاتھوں کو دھو رہا ہے، یا پھر اور کچھ دیر کے بعد سر کا مسح کر رہا ہے۔ اس طریقے سے کرنے کے بجائے پورے وضو کو، پورے سیٹ کو ایک مرتبہ یہ آدمی وضو کر لے، اور پہلے چہرے کو دھو لے، ہاتھوں کو دھو لے، سر کا مسح کر لے، پیروں کا مسح کر لے۔ اس طریقے سے کرنے پر آدمی کا مکمل وضو ہو جائے گا، سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو ہوگا۔ تو آپ حضرات کو میں نے یہ کہا تھا درمیان میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ جس میں ان تمام سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو حیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ حضرت علی کو حضرت ابو حیا دیکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وضو کرتے ہیں، اور جب وضو کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فغسل کفیہ حتی انقاہما، نیت کر لیے، بسم اللہ بھی پڑھ لیے،
اور اس کے بعد جب دھونا شروع کیے تو توضأ فغسل کفیہ حتی انقاہما، اپنے دونوں ہاتھوں کی گٹوں کو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکمل صاف کیا۔ یہ ہونے کے بعد ثم مضمض ثلاثا، 3 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلی فرمائی، پھر واستنشق ثلاثا، اور 3 مرتبہ اپنے ناک کو صاف کیا، اور فرمایا وغسل وجهه ثلاثا، اور 3 مرتبہ اپنے چہرے کو بھی دھویا، وذراعیہ ثلاثا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں کے ساتھ بھی دھویا، ومسح برأسہ مرۃ، اور پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کر لیا۔ دیکھو دھونے کے اعضاء ہیں تو ان دھونے کے اعضاء کو 3 مرتبہ کرنا ہے، لیکن مسح کرنے کا جو عضو ہے، مسح کرنے کا جو پارٹ ہے، اسے 1 مرتبہ کرنا ہے۔ تو حضرت علی مسح برأسہ مرۃ، 1 مرتبہ پورے سر پر آپ نے مسح کیا۔ ثم غسل قدمیہ الی الکعبین، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا اپنے ٹخنوں کے ساتھ، جو ٹخنے ہیں، جو ہڈیاں ہیں ابری ہوئی، ان کے ساتھ دھویا۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فاخذ فضل طہورہ، پانی جو جگ میں موجود تھا، لوٹے میں موجود تھا، جو بچ گیا تھا، آپ کھڑے ہوئے، فشربہ وہو قائم، کھڑے کھڑے اس پانی کو پی لیا۔ پھر اس کے بعد کہا لوگوں سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وضو کو دیکھ رہے تھے، آپ کے شاگردین کو اور آپ سے محبت رکھنے والوں کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دل میں یہ بات آئی، مجھے یہ خیال آیا، میں نے یہ چاہا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو آپ حضرات کے سامنے کر کے دکھاؤں۔ احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا وضو اور آپ کی پاکی کیسے ہوتی تھی وہ کر کے میں آپ حضرات کو دکھاؤں، ایسا مجھے خیال آیا، مجھے اس بات کی خواہش دل میں امنڈ آئی، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا وضو کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی وضو کیا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس طریقے سے وضو کی سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم وضو کریں۔ تو یہ وضو کی سنتیں ہوئی۔ وضو کی سنتوں کے بعد کچھ مزید چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو اور کمال درجے تک پہنچا دیتی ہیں۔ وضو کی سنتیں تو وہ تھیں کہ جن کی پابندی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر لیا کرتے تھے، اور بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے لیکن کبھی کبھار ان کو چھوڑ بھی دیتے تھے، وہ وضو کے مستحبات اور وضو کے آداب کہلاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرے، اونچی جگہ آدمی بیٹھ کر وضو کرے، تاکہ جو پانی آدمی استعمال کر رہا ہے اور وضو کا پانی جو نیچے گر رہا ہے، نیچے گر کے پھر اس کے بدن پر نہ پڑے۔ یہ پاکی صفائی سے متعلق حکم ہے کہ آدمی چہرہ بھی دھو رہا ہے، وہ پانی پھر نیچے پڑ کر پھر اس کے کپڑوں پر پڑ رہا ہے، اس کے اعضاء پر پڑ رہا ہے۔ تو آدمی کی شرافت، اس کی صفائی ستھرائی یہ ہے کہ آدمی تھوڑی اونچی جگہ بیٹھ جائے تاکہ وضو کا جو پانی نیچے گر رہا ہے وہ اسے نہ اڑے۔ تو ایک یہ ہے کہ آدمی اونچی جگہ پر بیٹھے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرے، قبلے کی طرف رخ کرے اور وضو کرے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے گا، پیروں کو 3 مرتبہ دھوئے گا، لیکن ہاتھوں کو دھوتے وقت اسے خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے۔ پیروں کو دھو رہا ہے، پیروں کی انگلیوں کا خیال کر رہا ہے، پہلے دائیں پیر کا خیال کرے پھر لیفٹ بائیں پیر کا خیال کرے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آدمی کلی کرے گا تو کلی کرتے وقت بھی آدمی کو چاہیے کہ سیدھا ہاتھ استعمال کرے کلی کرنے کے لیے، اور بایاں ہاتھ استعمال کرے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے۔ دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو پاکی صفائی اور ستھرائی سے اور انسان کی کلینلینس سے اور نظافت سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان چیزوں کے تعلق سے بھی اسلام نے ان چیزوں کی تعلیم دی ہے، اس پر فوکس دیا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے یہ کہ اسلام کے اندر پاکی صفائی کا کتنا بڑا نظم ہے، گویا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پورا طہارت کا سسٹم ہم لوگوں کو بنا کر دے دیا۔ اور یہ صرف وضو کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور چیزیں ہم دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو نظر آئے گا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی رعایت کرنے کے لیے اسلام کہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اگر ان
چیزوں کو سامنے رکھیں گے اور دوسرے مذاہب کو، دوسرے ریلیجنز کو اور دوسرے ایتھکس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا اور صاف صاف ہمارا دل بھی گواہی دے گا اور خود ہم گواہی دیں گے کہ اسلام کے اندر جو سسٹم ہے پیوریفیکیشن کا، طہارت کا، ویسا سسٹم دنیا میں کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ریلیجن میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آدمی کے جو وضو کے جو مستحبات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جب دھوئے گا تو ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر دھوئے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کرتے تھے۔ اور کانوں کا جب مسح کریں گے تو اس وقت چھوٹی انگلی کو کانوں کے سوراخ میں ڈالیں۔ میں نے کہا تھا کہ آدمی شہادت کی انگلی کے ذریعے سے اس طریقے سے اپنے کانوں کے اندر صفائی کرنا چاہیے، کانوں کا مسح کرنا چاہیے۔ مسح کرنے کے بعد جو چھوٹی انگلی ہے اس طریقے سے اس کے اندر ڈالنا چاہیے، بڑی انگلی نہیں جائے گی، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ چھوٹی انگلی کو اس طریقے سے داخل کرے۔ اور اس کے بعد گردن کا بھی مسح کر لے، اور اگر کوئی آدمی انگوٹھی پہنا ہوا ہو ہاتھ میں تو چونکہ کبھی کبھار پانی انگوٹھی کے اندر جا کر لگتا نہیں ہے، تو انگوٹھی اگر تنگ ہو تو اسے انگوٹھی ہلا لینا چاہیے تاکہ پانی اندر اچھے طریقے سے پہنچ جائے اور آدمی کا وضو ہو جائے۔ تو یہ وضو کے مستحبات ہیں۔ جب آدمی وضو سے فارغ ہو جائے گا تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ وضو کرنے کے بعد دعا بھی پڑھے۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کو دعا کرنا چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کتنی اچھی دعا ہے، کتنی عظیم دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا ہے کہ جب آدمی وضو کرے تو آدمی کو دعا کرنا چاہیے فارغ ہونے کے بعد، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، وجعلنی من المتطہرین، اور خوب پاکی حاصل کرنے والے، خوب جو پیوریفائڈ بندے ہوتے ہیں ان میں سے مجھے بنا دیجئے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا واللہ یحب المطہرین، اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والے بندوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے اپنا چاہت کا تعلق رکھتے ہیں۔ تو آدمی وضو کرنے کے بعد دعا کرے کہ اللہ ان بندوں میں، ان خاص لوگوں میں مجھے بھی آپ شامل کر لیجئے۔ تو اس طریقے سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا اس طریقے سے اللہ کے نبی کا وضو ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی آدمی لوٹے میں وضو کر رہا ہو یا جگ میں وضو کر رہا ہو اور پانی بچ جاتا ہے تو اسے کھڑے ہو کر پی لینا چاہیے۔ اور بعض دعائیں بھی ہیں آپ حضرات وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے جب آزاد ہوئیں گے تو آدمی کو ہر عضو کے دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھ لینا چاہیے۔ چہرہ دھوئے گا کلمہ شہادت پڑھیں، اور ہاتھوں کو دھوئے تو اس وقت بھی کلمہ شہادت پڑھے، پیروں کو دھوئے تب بھی کلمہ شہادت پڑھے۔ تو یہ وضو کے آداب ہیں، وضو کے مستحبات ہیں۔ جب آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا وضو کامل اور اکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں جو وضو میں پسندیدہ چیزیں تھیں، وضو کے آداب اور خاص چیزیں۔ اب اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے آدمی کا وضو خراب ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو ایسا سمجھیے کہ ان چیزوں کو شریعت، اسلامک شریعت ڈس لائک کرتی ہے، پسند نہیں کرتی کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو کہتے ہیں وضو کے مکروہات، وہ چیزیں جو وضو میں پسند نہیں ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ ان میں سے ایک چیز ہے کہ آدمی خلاف سنت وضو کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، نماز سکھانے کے لیے آئے تھے، وضو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اب آدمی ان کا وضو جانتا ہے پھر بھی اس کے خلاف آدمی وضو کرتا ہے، خلاف سنت وضو کرتا ہے، تو شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ یہ وضو کے مکروہات میں سے ایک چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرے، ضرورت سے زیادہ۔ آدمی وضو کر رہا ہے، اپنے چہرے کو دھونا ہے، تو چہرے کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا اسے پانی استعمال کرنا چاہیے اور دھونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا، پانی کو ویسٹ کرنا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اور حدیث میں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، جو فضول خرچ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جو فضول خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے۔ یہ شریعت نے، قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا جب وضو کریں گے تو بھی زیادہ پانی خرچ نہ ہونے دیں، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کریں۔ یہاں ایک مسئلہ آپ حضرات کو بولتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔
قرآن فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی دریا میں وضو کر رہا ہو، جب آدمی ندی میں وضو کر رہا ہو، تالاب میں وضو کر رہا ہو، تب بھی آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ زیادہ پانی استعمال کرے۔ اگر زیادہ پانی استعمال کرے گا تو زیادہ پانی استعمال کرنا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گنہگار ہو جائے گا، اور شریعت اسے بالکل پسند نہیں کرتی۔ ایک آدمی کنویں میں وضو کر رہا ہے، تالاب میں وضو کر رہا ہے، وہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو۔ اور یہاں تک اور آگے آئیے، فقہا نے یہاں تک بھی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی تالاب میں کے بجائے کسی مسجد میں وضو کر رہا ہے یا اور کسی ایسی جگہ میں وضو کر رہا ہے تو وہاں فضول خرچ کرنا پانی میں یہ حرام ہے۔ آدمی مسجد میں ہے اور وضو کر رہا ہے، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز جیسا یہ ہے کہ پانی زیادہ خرچ نہ کرے، اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے پانی کم خرچ بھی نہ کرے، کنجوسی بھی نہ کرے، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک وضو کے مکروہ یہ ہے کہ وضو کے درمیان دنیاوی باتیں نہ کرے، ادھر کی ادھر کی، چونکہ نماز کے لیے وضو کر رہا ہے تو اس کا دھیان اور اس کا دل دماغ سب قرآن نماز کی طرف اس کی طرف رہنا چاہیے۔ دنیا کی باتوں میں ادھر ادھر لگنا یہ بھی وضو کے مکروہات میں ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ منہ پر زور سے پانی نہ مارے۔ جب آدمی وضو کرے گا تو آدمی اٹھا کر زور سے منہ پر پانی ڈالتا ہے، تو یہ بھی شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعضاء کو دھونے کے بارے میں جو اللہ کے نبی کا عمل تھا وہ 3 مرتبہ دھونے کا۔ اب کوئی آدمی 3 سے زیادہ دھو رہا ہے، 4 مرتبہ دھو رہا ہے، 5 مرتبہ دھو رہا ہے، تو اس میں بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی وضو کے مکروہات میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی وضو سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جو یوزڈ پانی ہے اس کے بدن پر لگا ہوا ہے، اس کو ادھر ادھر اچھالتے رہنا، چھڑکتے رہنا، اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو آدمی کو ان سب آداب کی رعایت کرتے ہوئے آدمی کو وضو کرنا چاہیے، وضو کے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد آخری چیز رہ جاتی ہے وضو کے سلسلے میں کہ وضو کن چیزوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی پیشاب کو جا کر آ جائے، آدمی ٹوائلٹ کو جا کر آ جائے، یعنی پیشاب کر دے تو پیشاب کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی پیشاب کو جا کر آ گیا تو اب آدمی کے بدن پر ناپاکی آ گئی، ہم لوگوں کو نظر نہیں آئے گی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ناپاک ہو گیا ہے آدمی، چھوٹی چھوٹی نجاست اس کے بدن پر ہے، اب اسے صاف کرنا چاہیے۔ وہ صاف کیسے کرنا چاہیے؟ وضو کر کے صاف کرنا چاہیے، ہاتھوں کو دھو لے اور اپنے چہرے کو دھو لے، پیروں کو دھو لے، سر پر مسح کر لے۔ تو آدمی پیشاب کر کے آیا تو پیشاب کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آدمی اگر بڑا استنجا کیا ہے تو اس سے بھی اس کا جو وضو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کی ہوا خارج ہو جائے، ریح نکل جائے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بدن سے خون نکل گیا یا کوئی اور ناپاکی نکل گئی، پیپ نکل گیا یا اور کوئی ایسی گندی چیز نکل گئی اور نکل کر بہہ گئی، خون نکلا اور بہہ گیا، اور ناپاکی نکلی، پیپ نکلا یا اور ایسی کوئی چیز نکلی، نکل کر بہہ گئی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کو اگر وضو کی حالت میں ہے اور اسے وامٹنگ ہو گئی، منہ بھر کے اس نے قے کر دیا اور زیادہ قے کر دیا، زیادہ قے، منہ بھر کے قے کرنا کسے کہتے ہیں؟ منہ بھر کے قے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اتنی قے ہوئی کہ آدمی اپنے منہ میں برداشت کر رہا تھا لیکن اسے برداشت نہ ہو سکا، قے باہر آ گئی، منہ بند کر رہا ہے، بند ہو گیا، قے اندر ہی رہ گئی، تو یہ منہ بھر کے قے کرنا نہیں ہوا اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن منہ کو بند رکھنا برداشت سے باہر ہو گیا اور قے باہر نکل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا وضو نہیں رہا، ایسے وامٹنگ کرنے کی وجہ سے، قے کرنے کی وجہ سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اور پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے،
آدمی بے ہوش ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ بے ہوش جب ہو جاتا ہے تو آدمی کو خود کسی چیز کا اسے خیال نہیں رہتا۔ اب ممکن ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہو، ممکن ہو کہ اور کوئی چیز پیش آئی ہو، اب اسے اس کا علم نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے وضو کو توڑنے والی چیز کہ آدمی دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، مینٹلی ڈس آرڈر ہو جائے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آدمی ٹیک لگا کر سو جائے، آدمی ٹیک لگا کر سو گیا اور ایسا سویا کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے، ٹیک سہارا جس پر لیا ہوا تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے، ایسا اگر آدمی سو گیا ہے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ دیوانہ ہو جانے میں، بے ہوش ہو جانے میں اور اس طریقے سے سو جانے میں ممکن ہے کہ اس سے ہوا خارج ہوئی ہو اور اس آدمی کو علم نہ ہوا ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی سب چیزیں آدمی جب کر لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے وضو کے توڑنے والی کہ نماز کے اندر زور زور سے ہنس دے، نماز کے اندر زور زور سے ہنس دے۔ ایک ہے باہر ہنسنا، نماز کے باہر آدمی نارملی بیٹھا ہوا ہے اور وہ آدمی ہنس دیتا ہے تو اس سے اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب آدمی نماز میں کھڑے ہو کر زور سے ہنس دے، زور سے ہنسے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہنسے کہ بازو والے کو اپنی آواز سنائی دے دے، تو اس طرح ہنسنے سے ایک تو نماز تو جائے گی ہی، نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی چلا جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نابینا صحابی، اندھے صحابی جن کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کے آنکھوں میں کچھ خرابی تھی، وہ ادھر سے چل کر آ رہے تھے اور چلتے ہوئے ایک گڑھا تھا، ان صحابی کو معلوم نہیں ہوا اور اس گڑھے میں پیر رکھنے کی وجہ سے ان کا پیر پھسل گیا اور انہوں نے ایک عجیب آواز نکال کر ایک عجیب طرح کی آواز نکالی اور نیچے گر پڑے۔ تو اس منظر کو جب کچھ صحابہ نے جب نماز کے اندر کھڑے ہوئے انہوں نے سنا یا ایسی آواز ان کے کان میں پڑی تو کچھ صحابہ سے برداشت کرنے کے باوجود بھی کچھ ہنسی آ گئی اور آواز سنائی دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیچھے مڑ کر کہا کہ جس نے بھی ہنسا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ نماز بھی لوٹائے اور اسی طریقے سے وضو بھی لوٹائے۔ تو لہٰذا آدمی اگر زور سے نماز میں ہنس دیتا ہے تو اسے وضو بھی لوٹانا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آدمی نشے میں چلا جائے، کوئی آدمی ایسی چیز استعمال کر لیا کہ اس آدمی کو نشہ چڑھ گیا تو نشہ کرنے کی وجہ سے بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی چیز۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی بات ہے وضو کے تعلق سے، وہ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ وضو بعض اوقات میں فرض ہے، ضروری ہے، اور بعض مرتبہ وضو واجب ہے، اور بعض مرتبہ وضو سنت اور مستحب ہے۔ ایک تو وضو کی سنتیں ہیں، وضو کے فرائض ہیں، وضو کے واجبات ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اگر آدمی نماز کے لیے وضو نہ کرے تو اس کی جو نماز ہی نہیں ہوگی، گویا کہ شرط ہے اس کے لیے۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی، نماز کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے پاکی حاصل کرنا ہے، یعنی وضو کرنا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرے، تو وضو فرض ہے نماز کے لیے۔ اور وضو کبھی کبھار واجب بھی رہتا ہے۔ وضو کب واجب ہے؟ وضو واجب ہے طواف کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے وضو کرنا واجب ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کو کہ طواف اور نماز دونوں یکساں چیزیں، دونوں برابر کی چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طریقے سے طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو نماز کے لیے فرض ہے وضو، اور طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ وضو بعض اوقات سنت بھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات میں داخل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی سونے جا رہا ہے تو سونے سے پہلے آدمی وضو کر لے، تو وضو کے ساتھ سونا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ
کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن حالات میں آدمی کو باوضو رہنا یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں شریعت نے ایسی بیان کی ہیں کہ جب وضو کرنا مستحب ہے، وضو کرنا مستحب بہت ساری چیزیں اس کی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ آدمی کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہو یا دین کی کوئی تعلیم کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اسے باوضو رہنا یہ آدمی کے لیے اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کوئی گناہ کا کام کر لیا تو گناہ کا کام کرنے کے بعد فوراً جب اسے توبہ کی نوبت آتی ہے تو وہ وضو کر لے تو یہ بھی اس کے لیے اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ تو ایسی جو اچھی چیزیں ہیں وہ باوضو انداز سے آدمی مکمل کرے تو ان سب چیزوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ وضو اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخری بات تھی۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد وضو کا آخری حق ایک باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد آدمی کو اگر موقع میسر آ جائے، وقت ہو تو وہ 2 رکعت تحیۃ الوضو نماز پڑھ لے۔ تو تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کا جو وضو ہوگا وضو کا حق بھی گویا کہ ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی اب تحیۃ الوضو کے سلسلے میں بھی ایک آخری بات یہ سن لیجئے کہ تحیۃ الوضو کے لیے مستقل اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، یا پھر یہ کہ وضو کرنے کے بعد جو بھی نماز وہ پڑھے گا اس وقت وہ نیت کر لے کہ میں تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیتا ہوں۔ آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو جاتے ہوئے ارادہ کر لے تو فرض نماز بھی ادا ہو جائے گی، تحیۃ الوضو کی نماز بھی اس کی ادا ہو جائے گی۔ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی نماز ہو جائے گی، تحیۃ الوضو کا ارادہ کر لے تو تحیۃ الوضو کی نماز بھی اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وضو کا حق۔ تو یہ تمام چیزیں وضو کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔